انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین گرامی۔ بڑی جنگ چھڑ گئی، چین کے 200 فوجی لداخ داخل ہو گئے، بھارتی فوجیوں کی ٹھکائی شروع ہو گئی، 300 انڈین فوجی زخمی ہو گئے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ بڑی جنگ چھڑ گئی، چین کے 200 فوجی لداخ داخل ہو گئے، بھارتی فوجیوں کی ٹھکائی شروع کر دی گئی، 300 انڈین فوجی زخمی ہو گئے۔ دیکھا جائے تو چین نے بھارت کو ایک اور دھچکا دیتے ہوئے لداخ کے مزید کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا، جبکہ مسئلہ کشمیر کو دو طرفہ ایشو قرار دینے والا بھارت لداخ تنازع کو اپنے پسندیدہ فورم کوآڈ گروپ میں لے گیا۔ مسئلہ کشمیر کو اٹوٹ انگ اور دو طرفہ ایشو قرار دینے والا بھارت لداخ تنازع کو اپنے پسندیدہ فورم کوآڈ گروپ میں لے گیا۔ اس کے علاوہ خطے میں امن کی راہ میں رکاوٹ، بھارت بری طرح پھنس گیا۔ چین نے لداخ میں بھارت کے زیر قبضہ مزید علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ لداخ میں بی جے پی کونسل کے سربراہ یورگین شیدون کو نے اپنے ٹویٹ میں مزید علاقوں پر چینی فوج کے کنٹرول کی تصدیق کی ہے، جہاں چینی فوجیوں نے گاؤں کے افراد کو جانور چرنے سے روک دیا۔ اس کے علاوہ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ گزشتہ روز کوآڈ گروپ کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں لداخ کا معاملہ اٹھایا گیا ہے۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرنے والا بھارت چین پر معاہدوں کی خلاف ورزی کا الزام بھی لگاتا ہے۔ بھارتی حکام اعتراف کر چکے ہیں کہ چین نے 60 سالوں میں لداخ کے 38,000 کلومیٹر علاقے پر کنٹرول حاصل کیا ہے۔ یہ رقبہ بنگلہ دیش کے رقبے کے برابر ہے۔ بھارتی حکومت نے پارلیمان کو بتایا ہے کہ چین لداخ میں پینگانگ جھیل پر نیا پل تعمیر کر رہا ہے، وہ غیر قانونی قبضے والے علاقے میں ہے۔ کچھ دن پہلے کی سیٹلائٹ تصاویر سے اس نئے پل کی تعمیر کا انکشاف ہوا تھا۔ بھارت کی مودی حکومت نے ملکی پارلیمان کو آگاہ کیا کہ مشرقی لداخ میں LAC کی معروف پینگانگ جھیل پر چین جس نئے پل کو تعمیر کر رہا ہے وہ غیر قانونی طور پر قبضے کیے گئے علاقے پر واقع ہے۔ مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب بنیادی ڈھانچے کو تعمیر کو جاری رکھتے ہوئے چین معروف جھیل پینگانگ پر ایک نیا پل تعمیر کر رہا ہے۔ یہ پل لائن آف کنٹرول کے بالکل قریب ہی واقع ہے اور گزشتہ چند ماہ زیر تعمیر ہے۔ عسکری امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پل جھیل کے شمالی اور جنوبی کناروں کے درمیان فوجیوں کو تیزی سے تعینات کرنے کے ایک اضافی محور کے طور پر کام کرے گا اور اس سے چین کی دفاعی صلاحیت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ بھارتی پارلیمان میں بھارت کے مقبوضہ علاقوں کی حیثیت اور چین سرحد پر موجودہ صورتحال سے متعلق ایک سوال کیا گیا تھا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے وزیر مملکت برائے خارجہ امور نے یہ بات کہی ہے کہ بھارت نے چین کی جانب سے تعمیر کیے جانے والا نئے پل کا سختی سے نوٹس لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پل ان علاقوں میں تعمیر کیا جا رہا ہے جو سن 1962 سے چین کے غیر قانونی قبضے میں ہیں۔ بھارتی حکومت نے اس غیر قانونی قبضے کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ واضح رہے کہ سن 1962 کی بھارت چین جنگ میں دہلی کو بڑی ہزیمت سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ بھارتی وزیر سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ بھارت نے اس مسئلے کو چین کے ساتھ اٹھایا ہے یا کوئی اور بات کی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے کئی بار یہ واضح کیا ہے کہ مرکز کے زیر انتظام جموں کشمیر اور لداخ کے علاقے بھارت کا اٹوٹ حصہ ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ دونوں ممالک بھارت کی خود مختاری اور اس کی علاقائی سالمیت کا احترام کریں گے۔ ان سے جب سوال کیا گیا کہ کیا حکومت کا لائن آف ایکچوئل کنٹرول سے بھارتی فوجیوں کو ہٹانے کا کوئی منصوبہ ہے یا پھر کشیدگی میں کچھ کمی آئی ہے تو ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے بھارت اور چین نے سفارتی اور عسکری دونوں ذرائع سے بات چیت کی ہے۔ واضح رہے کہ بھارت اور چین کے سینئر فوجی کمانڈروں کے درمیان بات چیت کا آخری دور شروع ہو چکا ہے۔ اطلاعات کے مطابق LAC پر واقع پینگانگ جھیل پر پل کی تعمیر جس مقام پر ہو رہی ہے وہ چین کے زیر انتظام ہے، تاہم اس مقام سے محض چند میٹر کے فاصلے پر جہاں تک اس وقت بھارت کی رسائی ممکن ہے۔ پینگانگ جھیل کے جنوبی کناروں پر سڑک پہلے سے ہی موجود ہے، تاہم شمالی کنارہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے اور وہاں تک کسی کو بھی آسانی سے رسائی حاصل نہیں ہے۔ اس پل کی تعمیر سے چین کی فوج کو آسانی سے جھیل کے دونوں کناروں تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ پینگانگ سو جھیل
135 किलोमीटर लंबी है, जिसका 2/3 से ज़्यादा चीन के कंट्रोल में है। चीन इसी झील में खरनाक किले के पास नया पुल बना रहा है। ये इलाका कभी भारत के पास हुआ करता था। इसके अलावा चीन और भारत के दरमियान LAC पर इसी झील से फौजी कशीदगी का आगाज़ हुआ था। हालात इतने कशीदा हो गए थे कि रात को वादी गलवान में दोनों अफवाज के दरमियान झड़पें हुई थीं, जिसमें भारत के 20 फौजी हलाक हो गए थे। चीन ने इस वर्ष अपने नए सरहदी कानून को नाफिज किया है, जिसमें हम सरहदी दफा को मजबूत बनाने, सरहदों के करीब नए देहात बसाने, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर जोर दिया गया है। इस कानून के मुताबिक सूरत हाल के पेश नज़र सरहदी इलाकों में जब भी ज़रूरत पड़े हंगामी इक़दाम नाफिज किए जा सकते हैं। इस कानून के नफाज से ऐन कबल चीन ने अपने नक्शे में भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश के 15 मकामात का नाम तब्दील करके नया नाम रखा है। चीन का दावा है कि अरुणाचल प्रदेश इसके इलाके तिब्बत का ये एक हिस्सा है और वो इस रियासत पर भारतीय कब्जे को गैर कानूनी बताता है। ताहम भारत का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश का अटूट हिस्सा है। इस हवाले से एक सवाल के जवाब में पार्लियामान को बताया गया कि हुकूमत ने रियासत अरुणाचल प्रदेश के बाज़ मकामात के नाम तब्दील करने की रिपोर्टों को भी नोट किया है। ये एक फजूल की मशक है जो इस हकीकत को तब्दील नहीं कर सकती। अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का अटूट हिस्सा रहा है, फिल वक्त और आगे भी रहेगा। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान उनसे जब अरुणाचल प्रदेश में मुतअद्दिद मकामात के नाम तब्दील करने से मुतल्लिक सवाल किया गया तो भारतीय तर्जुमान नरेंद्र बागची ने कहा कि हमने नकाबे इलाकाई दावाओं और की हमायत में बाज़ मुज़ायका खेज़ इक़दाम देखे हैं, ताहम उनसे ये हकीकत तब्दील नहीं होती कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है और रहेगा। हाल ही में चीन ने अपने नक्शे में भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश के 15 मकामात का नाम तब्दील करके 9 इनामों का ऐलान किया है। चीन का दावा है कि अरुणाचल प्रदेश इसके इलाके तिब्बत का एक हिस्सा है और वो इस रियासत पर भारतीय कब्जे को गैर कानूनी बताता है। ताहम भारत का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश इसका अटूट हिस्सा है। भारतीय तर्जुमान का कहना था कि हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के हरकत में मुलव्विस होने की बजाय LAC पर जो बाकी मुतनाज़ इलाके हैं उनको हल करने के लिए चीन हमारे साथ तामीरी तौर पर काम करेगा। लद्दाख की मरूफ झील पेंगोंग पर जो नया पुल तामीर कर रहा है, भारत ने इस पर भी सख्त एतराज़ किया है और इस हवाले से एक सवाल के जवाब में बगची ने कहा है कि यह पुल उन इलाकों में तामीर किया जा रहा है जो तकरीबन 60 वर्षों से चीन के में तामीर किया जा रहा है। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारत ने कभी भी इस तरह के गैर कानूनी कब्ज़े को कबूल नहीं किया और मशरक़ी लद्दाख में नेशनल कंट्रोल करीब नए ढांचे की तामीर को भी जारी रखे हुए हैं।